بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شافعی مسائل کو سوال اور جواب کے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اذان اور اقامت کے مسائل جاری ہیں۔ اب سوال ہے، اذان اور اقامت میں کون سی چیزیں مسنون ہیں، سنت ہے؟ جواب، اذان اور اقامت میں یہ چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1، باوضو اور قبلہ رو ہو کر اونچی جگہ کھڑے ہونا۔ اذان دینے والا مؤذن باوضو اور قبلہ رو ہو کر اونچی جگہ کھڑے رہ کر اذان دے۔ اونچی جگہ اس لیے کہ سب کو آواز پہنچ جائے۔ یہ عموماً اس زمانے کی بات ہے جب مائک اور اسپیکر کا سسٹم نہیں تھا، تو مینار پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی تاکہ کھلی فضا میں جو ہے آواز گونجے اور ہر کسی کے کان میں اذان کی آواز پہنچ جائے۔ قبلہ رو ہوں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ باوضو ہوں، اگر کسی نے بغیر وضو اذان دیا تو اذان تو ہو جائے گی لیکن یہ سنت چھوٹ جائے گی، تو سنت کا اجر نہیں ملے گا۔ نمبر 2، بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر اذان دینا۔ اذان دیتے وقت اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر اذان دے۔ اور اقامت میں جلدی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3، حی علی الصلاح کہتے وقت بغیر سینہ اور پاؤں گھمائیں صرف منہ دائیں طرف پھیرنا، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف پھیرنا۔ اس میں سینہ اور قدم یعنی پاؤں جو ہیں وہ قبلے کی جانب رہیں، صرف منہ گھومیں۔ نمبر 4، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا، یہ بھی سنت ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی فجر کی نماز اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کے لیے مؤذن کبھی بھول جاتا ہے، تو اس کے بھولنے سے کوئی جو ہے حرج نہیں ہوگا بلکہ اذان ہو جائے گی، البتہ جان بوجھ کر نہ چھوڑیں۔ نمبر 5، اذان کے کلمات سوائے لا الہ الا اللہ کے 2 مرتبہ اور تکبیر 4 مرتبہ کہنا۔ لا الہ الا اللہ کو 1 مرتبہ کہیں گے آخر میں، اور تکبیر 4 مرتبہ کہیں گے۔ اللہ اکبر یہ شروع میں، اور اخیر میں اللہ اکبر۔ اس طریقے سے 4 مرتبہ تکبیر ہوئی، اور لا الہ الا اللہ کو 1 مرتبہ کہیں گے، باقی شہادتین کو 2 مرتبہ کہیں گے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو بھی 2 مرتبہ کہیں گے، اور الصلاۃ خیر من النوم کو بھی فجر کی اذان میں 2 مرتبہ کہیں گے۔ اقامت کے کلمات سوائے قد قامت الصلاۃ اور شروع و آخری تکبیر کے 1 مرتبہ کہنا۔ قد قامت الصلاۃ اور شروع اور آخری تکبیر کے علاوہ تمام کلمات کو 1 مرتبہ کہیں گے۔ سوال، کیا وقت سے پہلے اذان دینا صحیح ہے؟ جواب، نہیں، وقت سے پہلے اذان دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ ابھی ماقبل میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ سوال، اذان اور اقامت کا جواب کس طرح دیا جائے؟ جواب، اذان اور اقامت سننے والا مؤذن کے الفاظ کو جواب میں دہرائیں، یعنی جیسا مؤذن کہہ رہا ہے ویسے کہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، حی علی الصلاح
اور حی علی الفلاح کہہ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہیں، بعضوں نے کہا کہ نہیں دونوں کہیں، حی علی الصلاح بھی کہیں اور حی علی الفلاح کہیں، اس کے بعد جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہیں دونوں کے بعد۔ اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہے۔ سوال، کیا بغیر وضو بے وضو اذان دینا صحیح ہے؟ جواب، جی ہاں، بے وضو اذان دینا صحیح ہے لیکن مکروہ ہے، جیسا کہ ابھی ماقبل میں بتایا کہ وہ تو سنت چھوٹ جائے گی، اذان تو ہو جائے گی۔ کبھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت ہو چکا ہوتا ہے تو آپ پہلے اذان دیں تاکہ عوام الناس میں بہت سارے جو ہیں وہ واویلا نہ مچائیں۔ سوال، کیا اذان پوری ہونے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا مسنون ہے؟ جواب، جی ہاں، اذان پوری ہونے کے بعد درود پاک اور دعا پڑھنا مسنون ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھے جو آسان آپ کو آتا ہوں، پھر دعا یہ پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ سوال، فاسق کی اذان کا کیا حکم ہے؟ جواب، فاسق کی اذان دینا، فاسق کا اذان دینا مکروہ ہے۔ سوال، کوئی شخص لیٹا ہو اور اذان ہو رہی ہو تو اس کا لیٹے رہنا کیسا ہے؟ جواب، مذکورہ صورت میں لیٹے رہنا بلا کراہت جائز ہیں، کہ کوئی شخص اذان کے وقت لیٹے رہے یہ مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ بلا کراہت جائز ہیں۔ اذان سننے والے کے لیے لیٹے رہنا بلا کراہت جائز ہیں۔ اب سوال ہے، اذان کے بعض الفاظ سنائی دیں اور بعض سنائی نہ دے تو پوری اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ جواب، مذکورہ صورت میں پوری اذان کا جواب دینا سنت ہے، چاہے پورے الفاظ سنائی دیں یا نہ دیں، آدھے سنائی دیں آدھے نہ سنائی دیں۔ کبھی بعض مرتبہ ہوا کا زور ہوتا ہے جس کی بنا پر جو ہے مکمل سننے نہیں آتا، تو جتنا سننے آ رہا ہے اس کو سن لے لیکن اذان کا جواب پورا دیں۔ اگر کچھ اذان سنے تو سنت ہے کہ پوری اذان کا جواب دیں۔ تو یہ چند مسائل سوال جواب کے انداز میں اذان اور اقامت کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے سن کر اسے آگے شیئر کیجیے تاکہ امت کو نفع ہو۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔